السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کے نور باری، حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے اور عاشق معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشقین زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایمان افروز واقعات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی تازہ ہو اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بھڑک اٹھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے فرتے سے غم سے پکارا۔ ہائے دکھ کی بات، یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں علیہ رضوان سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتی ہی جائیں گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ جب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال حاضری فرمایا تو صحابہ کرام رضوان پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئی، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخرکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات بھر برابر سفر کرتے رہے، آخر مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرا ہو چکا تھا، ہر طرف گل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے، اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائے کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو یہ میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آپ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چھپ گئے، اب بتاؤ کہ میں اذان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیوں ہوں گا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ سے برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند
لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین قریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ رضوان سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر لایا۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو تم کہو گے وہی ہوں گا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا تو کہیں تم روٹ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینہ کی فضاؤں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے روتے بےتاب نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، سب بچے، سبھی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نڈال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضائے بلند ہوئی جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زار و قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو بے ساختہ نظریں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے روتے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نکل جائے تو اچھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے روشن کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اور بازار مصر میں خریدان یوسف علیہ السلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پرانوار کے اوصاف سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، میں گناؤں گر تیرے امیدوار رانے جمال۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نعت گو شاعر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں ممبر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اشعار سن کر خوش ہوتے اور انہیں داد دیتے اور یوں فرمایا کرتے تھے، یعنی یا اللہ تو روح القدس کے ذریعے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرما۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں یوں نعت پر پاک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ایک صاحبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اٹھا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مجاہدین پریشان ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو خواتین فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے تاب ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مضطربانہ گھروں سے نکل پڑے۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی میدان جنگ کی طرف دوڑ کر جا رہی تھی۔ راستے میں چند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اس عورت نے بے تابی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ بولی، اس کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ ایک شخص بولا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں، مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر چاہیے۔ کسی نے پھر کہا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب اہل رضوان نے اسے بتایا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر عافیت ہے۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، مجھے کسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ برگئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشقہ کو پیش کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح و سلامت دیکھ کر کھل گئی، بے اختیار بول اٹھی، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامت ہے تو ساری مصیبتیں ہیچ ہے۔ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہے یہ رنج عالم۔ میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا چیز ہے ہم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔